صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں دیکھیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا معاملہ ہو جائے نا، کوئی سانپ ہی آ جائے، کوئی بچھو ہی آ جائے مسجد میں، ٹھیک ہے جی، تو بھائی بس ہی اس کو نکالو اور پھر نماز ہی بھول جاتی ہے لوگوں کو. تھوڑا سا معاملہ ہو جائے، کوئی بندہ بیہوش ہو جائے، نماز ہی گئی. لیکن آؤ صحابہ کرام، میں پڑھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اور آپ کی شہادت کے وقت، یعنی آپ کو جو وہ برچھی ماری گئی جو زہر آلود تھی نا برچھی، وہ آپ کا پیٹ پھٹ گیا، ساری چیزیں باہر نکل آئی، آپ گر پڑے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب تھوڑا سا ہوشیار ہوئے نا تو عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ نماز پڑھائیے. یہ اس عالم میں صرف حضرت عمر ہی شہید نہیں ہوئے، اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، ان کی لاشیں بھی پڑی ہیں. وہ جو مارنے والا تھا اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو ذبح کر دیا، اپنے خنجر سے، وہ بھی مر گیا. اتنے عالم میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ، یہ جو شہداء ہیں ان کو لے جاؤ اور فلاں کو خبر کرو، دھمڑ چوکی مچ جاتی ہے. میں کہتا ہوں حضرت عمر نے کہا نماز پڑھاؤ، کیونکہ ہم جیتے ہی نماز کے لیے، مرتے ہی نماز کے لیے. یہاں بھی نماز کی اہمیت ہے، اور لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کو اسی وقت جس وقت اس نے وہ چھری لگی تھی زہر آلود، اسی وقت انہیں لے جایا جاتا نا، بعد میں لے جایا گیا حکیموں کے پاس. انہوں نے کہا ان کا خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا، اگر اسی وقت فوراً لے آتے، اور ظاہر بھی جو ہے وہ آگے اثر کر چکی ہے، اب ان کا بچنا مشکل ہے، اگر اسی وقت لے آتے تو جان بچ سکتی تھی. صحابہ نے نہیں کہا کہ بچ جائے جان، انہوں نے کہا، حضرت عمر نے بھی نہیں کہا کہ میری جان کی پرواہ کرو، کہا نہیں پہلے نماز کی پرواہ کرو، پہلے نماز کی فکر ہے. اور ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، پنکھے کی بھی فکر ہے، بجلی کی بھی فکر ہے، پانی کی بھی فکر ہے، ہر چیز کی فکر ہے. اگر فکر نہیں ہے تو نماز کی نہیں. اللہ کرے ہمیں نماز کی فکر نصیب ہو جائے. اس 10 بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں نماز کی اہمیت کو پہچانو. ہمیشہ یاد رکھو یہ نماز ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہے قبر کے اندر. سب سے پہلے جو پرزش ہے نا، پوچھ گچھ ہے نا، جو وہ نماز کی ہے. لہذا نماز کی اہمیت کو ہر صحابی نے نماز کو ترجیح دی ہے، دنیا کی کسی چیز کو ترجیح نہیں دی. اللہ کرے کہ ہم بھی نماز کو ترجیح دینے والے بن جائیں. ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جائے، تھوڑا سا مسئلہ طبیعت ناساز ہو گئی، ہم نے کہا چلو یار جب ٹھیک ہو جائیں گے پڑھ لیں گے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی نماز ادا کی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ نماز پڑھائیے. اللہ کرے ہمیں ایسی سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھنے والے. بڑی اہمیت ہے اس مہینے کی، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے، اور ان 10 دنوں کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان 10 دنوں کی اہمیت کو جاننے والا بنائے. ان 10 دنوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، عبادت و ریاضت کثرت سے کریں. ٹھیک ہے جی، کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بندہ کہے جی بس حضرت امام حسین کی اس کے لیے ان کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، تلاوت کلام کرو، اور نیکیوں میں بڑھو. یہ نہیں ہے کہ بندہ پیاس، ہاں روزہ رکھتے ہو تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت کے حامل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.